جی ناظرین کرام، ایک آرٹیکل آج ہے سیٹ اے مینو دیٹ گوز بیونڈ دا لنچ. ایسا مینو سیٹ کریں کھانے کا کہ جو لنچ کے بعد بھی چلے. یہ آرٹیکل لکھا ہے دو بندوں نے، ایک ہیں ہمایوں خان اور ایک ہیں سلمان حیدر. یہ ہمایوں خان تو پاکستان کے سیکرٹری خارجہ رہے ہیں اور سلمان حیدر جو ہیں انڈیا کے سیکرٹری خارجہ رہے ہیں. وہاں مسلمان آ جاتے ہیں کبھی کبھی ایسے عہدوں پر. ان دونوں نے مل کر آرٹیکل لکھا تو جب یہ کیا دو بادشاہ بنا دیا اس نے اسے. اور ان کا مطلب یہی ہے کہ یہ سارے جو معاملات ہیں، کشمیر کا ایشو ہے، یہ سیٹل ہونا چاہیے اور کیسے ہو سکتا ہے. ٹریک ٹو چل رہی تھی لیکن پریزنٹ پولیٹیکل گورنمنٹ اس کو اون نہیں کرتی. کچھ ایشوز ہمارے دونوں ملکوں کے درمیان ٹیررزم کا اور کشمیر کے جو دو مین ایشو ہیں جن کو ہمیں سالو کرنا. بمبے کے بعد ڈیریل ہوا تھا. اب یہ ہے کہ یہ زرداری جب وہاں جائیں گے تو اس کے بعد وہ کوشش اس بات کی ہوگی کہ وہ منموہن سنگھ کو آنے کی دعوت دیں. یہ نجی دورہ ہے اور وہ جب دعوت دیں گے تو پھر وہ آئیں گے. اور جب وہ آئیں گے تو کچھ مسئلے سیاچین کا اور سرکریگ کا یہ مسئلے جو ہے نا وہ کچھ طے ہو سکتے ہیں اور ان مسئلوں کا کوئی حل نکل سکتا ہے. کوئی چھوٹا موٹا پیش رفت ہونی چاہیے اور باقی معاملات پہ بات کو آگے بڑھانا چاہیے. وہ ضرورت جس کا ہمیں احساس دلایا جا رہا ہے کہ پاکستان انڈیا کے تعلقات جو ہے نا وہ بہتر ہوں، اسی کے حساب سے یہ ایک آرٹیکل ہے. اور میرے خیال میں یہ دو سیکرٹری خارجہ سابق نے لکھا ہے. اس سے یہ بھی اندازہ ہوتا ہے کہ ہمارے جو پرانی اسٹیبلشمنٹ تھی وہ کس طرح آگے چل رہی تھی، آگے بڑھی تھی. مشن ٹو کیچ خالد شیخ محمد ان سائڈ، یہ اس زمانے کی بات ہے جب خالد شیخ محمد، جن کو کہتے ہیں کہ ماسٹر مائنڈ تھا اس ساری پلاننگ کا، حملے کا، کراچی میں تھا، کیسے تھا کراچی میں، کیسے یہ نکلتا رہا اور کیسے اس کو پکڑنے کی کوشش کی. پہلے کہا گیا جو مر چکا ہے، پھر یہ کہا گیا سرکاری آفیشل کیا کہتے کہ کان. وہی کہانیاں جو ہمیں بار بار سنائی جاتی ہیں اور پیچھے سے لا کر اس کو بیان کیا جاتا ہے. کسی رپورٹر کو کوئی نئی بات ملتی ہے تو وہ اس کی بیان بھی کرتا ہے اور اس کو سناتا بھی ہے. جی اچھا، اب کچھ آرٹیکل آج مثلاً حرف راز ہمارے اولیاء مقبول جان صاحب، انہوں نے کہا جی ہم اجتماعی افسوس کرنے کو، استغفار کرنے کو بھی تیار نہیں ہیں. جی بڑی خرابیاں ہمارے ہاں رہی ہیں، بڑے مسائل رہے ہیں، لیکن یہ جو ہم نے سیکٹیرین بنیادوں پر ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا، گلگت و چلاس میں کیا ہو رہا ہے، بلوچستان میں کیا ہو رہا ہے، کراچی میں کبھی کبھی ایسے ہوتا ہے کہ شیعہ سنی کو، سنی شیعہ کو آپس میں نہیں مارتے. یہ وہاں گلگت و چلاس میں تو میں کہہ نہیں سکتا، لیکن یہ تو کچھ ایجنٹ ہیں کچھ لوگوں کے جو ایک دوسرے کے خلاف ایک نفرت پیدا کرنے کے لیے کرتے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہمیں اس پر معافی بھی تو، اور قومیں جب تباہی کے قریب پہنچی ان کا عالم یہی ہوتا ہے. ان کے ظلم و نفرت کا پودا اتنا جڑ پکڑ جاتا ہے کہ چھوٹے چھوٹے گھرانے بھی ایک دوسرے کے لوگوں کو قتل کرنے لگتے ہیں. تو ان کا کہنا یہی ہے کہ آج سب کانٹیننٹ میں آج کوئی اس برصغیر میں راجپوت ہے تو کوئی جاٹ رائی ہیں یا بلوچ پشتون ہے، یعنی آپس میں ہم لڑ رہے ہیں. یہ جو ایک عجیب و غریب سی صورت ہے جس پہ ہمیں اللہ کے حضور استغفار کرنا چاہیے، معافی مانگنی چاہیے اب گناہوں کی. ہم اس کے لیے تیار نہیں ہیں. یہ اور یا بار بار ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ ہمیں اجتماعی طور پر اس بات کا احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں غلطی کی ہے اور اللہ کے حضور ہمیں اس کی معافی مانگنی چاہیے. جی فیس بک اور ٹویٹر انقلاب یہ جو ہیں جی، یہ نصرت جاوید پرانے لاہور کے رہنے والے ہونے پر بار بار سمپتھی حاصل کر رہے ہیں. جی اور باقاعدہ جیسے چل رہا ہے سارا معاملہ اس کو بیان کرتے ہوئے بتاتے ہیں. جی اصل بات جس کا میں تذکرہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس وقت محب الوطنوں اور مجاہدین اسلام کو کون روکے گا. واشنگٹن پوسٹ میں ایک خبر چھپی جس میں تذکرہ ہے ہری پور کے اس مکان کا جہاں اسامہ ایبٹ آباد منتقل ہونے سے پہلے رہ رہا تھا. یہ آتی رہتی ہیں خبریں. جی انہوں نے کہا کہ اب اسے یہود و حنود کے ایجنٹوں کی ایجاد کہا جاتا ہے. اور انہوں نے کہا کہ خبر تو چھپی ہے، بریگیڈیئر شوکت قادر پہنچے ہیں اسامہ کے مکان تک اور یہ سارے الزامات جو ہیں دوسرے لوگوں کو لگتے ہیں اور کہا جاتا ہے شوکت قادر بھی بیچارے آئی ایس پی آر میں ہی رہے تھے ڈائریکٹر. یار ایسی کوئی بات کیا ہے؟ اور پتہ نہیں یہ کچھ جٹری سے ہو کے آج کل لکھ رہے ہیں. جی پہلے ایک دو کالم انہوں نے بہت اچھے لکھے تھے، لیکن جب آپ یہی کہنا چاہیں کہ جی مجھ پر بڑا کچھ ہوا ہے اور میں گویا حقیر فقیر ایسا نہیں وغیرہ وغیرہ ثابت کرنے پر تل جائیں تو بڑی گڑبڑ پیدا ہوتی ہے. باعزت صحافت، یہ قادر حسن صاحب نے اس بات پہ زور دیا ہے کہ صحافی سیاسی نہیں ہوا کرتے تھے. انہوں نے کہا دولتانہ میرے گھر پہ آتے تھے جی، اور ایم آر ڈی میرے گھر پہ بنی تھی، وہ لوگ یہاں آ کے موجود ہوئے تھے اور خان ولی خان بھی وہاں قدم رنجہ فرما دیتے تھے. لیکن میرا سیاست سے پارٹیزن پہ کوئی تعلق نہیں تھا. میں جب چاہتا تھا جس کے خلاف لکھنا چاہتا تھا لکھ دیتا تھا اور یہی میری لوگوں میں عزت و وقار کا مسئلہ تھا کہ مجھے ایک نیوٹرل سمجھا جاتا تھا. کہتے ہیں میں جماعت اسلامی کا ممبر تھا، لیکن جب میں نے صحافت ایز اے پیشہ جوائن کیا
تو میں نے رکنیت سے استعفیٰ دے دیا۔ مولانا مودودی نے کہا کہ بھی تم نے کیا کر رہے ہو؟ تو میں نے ان سے کہا کہ میں رکن رہ کر جماعت کی پالیسیوں پر اختلاف کر سکوں گا، اگر نہیں کر سکوں گا تو مجھے کسی جماعت کا رکن نہیں رہنا چاہیے۔ یہ درست بات ہے کہ آج سے چند سال پہلے اس بات کو برا گنا جاتا تھا کہ کوئی شخص جو ہے وہ کسی بھی جماعت کا جو ہے اپنے آپ کو رکن شو کرے، یہ گویا ایک نیگیٹو بات گنی جاتی تھی۔ آج کل تو بڑے اوپنلی ہم لوگ اپنی سیاسی وابستگیاں بھی ظاہر کرتے ہیں اور ایسی ظاہر کرتے ہیں کہ اچھے برے ہر معاملے پہ ساتھ دیتے ہیں۔ اچھا جی، امریکہ میں ایک مسئلہ پیدا ہو گیا، رچرڈ کلارک کا آرٹیکل ہے، مسئلہ یہ پیدا ہو گیا کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم بلین ڈالر لگا کر اور ایک اشرہ خرچ کر کے ریسرچ کرتے ہیں، تحقیق کرتے ہیں، اپنے لیے کوئی پروڈکٹ بناتے ہیں، اور چین والے راتوں رات ہماری سائبر کرائم کرتے ہیں اور ہیک کر لیتے ہیں ہمارے کمپیوٹر سے، اور کمپنیوں سے وہ لے کے چلے جاتے ہیں سارا ڈیٹا۔ 10 سال کی کمائی چند لمحوں کی محنت کے ساتھ ہی چین منتقل ہو جاتی ہے، اور چین پھر وہی پروڈکٹ بنا کے ہمارے سامنے لے آتا ہے۔ انہیں کہا کہ بل آیا ہمارے کانگریس میں، پاس نہیں ہو رہا، اس پر بھی کچھ اور اعتراضات ہیں۔ اب ایک مثلا پرائیویسی کا ہے، کچھ کمپنیاں کہتی ہیں کہ جی ہماری پرائیویٹ کوئی یعنی کہ ایف آئی اے سی آئی اے نے کہا کسی بینک میں کوئی گڑبڑ ہوتی تھی باہر بیٹھ جاتے تھے، چھاپا لگاتے تھے کہ یہ بندہ کون جا رہا ہے آ رہا ہے، اس کو وہیں پکڑ لیتے تھے، گریب کرتے تھے، گڑبڑ کرتا ہے، کوئی ڈاکہ مارنے بھی آتا ہے۔ یعنی اس ڈاکے کا کیا کریں، یہ سائبر کرائم ہو رہا ہے، اور چین کو ہم ناراض بھی نہیں کرنا چاہتے، اور کمپنیاں بھی اپنے راز جو ہے بتانا نہیں چاہتی کہ ہمیں لوٹ لیا گیا ہے، راتوں رات کسی نے ہمارے سارے راز چرا دیے ہیں، ہم یہ بھی نہیں بتانا چاہتی کمپنیاں، اور حکومت کی انٹرفیرنس بھی کچھ زیادہ برداشت نہیں کرنا چاہتی۔ لیکن اس وقت امریکہ کا سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ جو بڑی اربوں ڈالر خرچ کر کے ریسرچ کی جاتی ہے، وہ راتوں رات لٹیرے جو ہیں وہ چھین کے لے جاتے ہیں اور دوسرے ملکوں میں پہنچا دیتے ہیں۔ اس پہ یہ وہ سب سے بڑا مسئلہ ہے جس سے امریکہ اس وقت فیس کر رہا ہے، اور نے کہا دا گریٹسٹ ٹرانسفر آف ویلتھ ان ہسٹری۔ 10 سال کی کمائی $1 بلین کی ریسرچ ایک دن میں وہاں سے چھین لی گئی جی۔ انہوں نے کہا ہوم لینڈ سیکورٹی اور دوسرے ادارے یہ بہت کچھ کر سکتے ہیں، لیکن قانون موجود نہ ہو تو کوئی بھی انٹروین اور انٹرفیئر کرنے سے گھبراتا ہے جی۔ اچھا، اب ایک اور بھی انہوں نے کہا کہ وائی پیپل ہیٹ دا بینکس۔ یہ میں چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں، لیکن یہ جو نوسرا کا آرٹیکل ہے اور دا نیو یارک ٹائمز ہیٹ دا بینکس۔ وہ جا رہے تھے کسی بینک کا ہیڈ، لفٹ میں انہیں مل گیا، وہاں اور لوگ تھے، تو انہوں نے اونچی آواز سے کہا کہ بھی یہ آپ کا اخبار بینکوں سے کیوں ہیٹ کرتا ہے، نفرت کرتا ہے؟ انہوں نے کہا میرا اخبار نہیں کرتا، امریکی قوم کرتی ہے۔ اور کیوں کرتی ہے؟ پھر انہوں نے بتایا کہ ان لوگوں نے اپنے پیسوں کی اگرائی کے لیے مقرر کر دیا ہوتا ہے، آؤٹ سورس کر دیے ہوتے ہیں، باہر لوگوں کو دے دیے ہوتے ہیں۔ جب پاکستان میں ہوا، بڑے بڑے بینک جہاں موجود تھے جو کریڈٹ کارڈ کا ہی جاری کرتے تھے، اور پھر ظاہر ہے کہ اس پہ لمبی چوڑی شاپنگ۔ اب پیسے لینے کے لیے کرتے کیا تھے؟ ان کے کئی طریقے اور بھی ہو سکتے ہیں، وہ کسی کو ٹھیکہ دے دیتے تھے کہ بھئی یہ $1 ہے، ہمیں آپ 10 سینٹ دے دینا، لیکن باقی پیسے آپ رکھ لینا، لیکن وصول کرو۔ تو وہ $1 کے مثال کے طور پر 50 سینٹ وصول کر کے 10 سینٹ انہیں دیتے تھے، باقی خود کھا جاتے تھے۔ تو یہ لیکن ہمارے ہاں تو بالکل غنڈہ گردی کا مظاہرہ پچھلے دنوں میں ہوا تھا، سنا میں نے کہ ایک بینک نے اپنا کوئی بند کیا تھا سارا یہ تام جام کنزیومر بینکنگ کا، کریڈٹ کارڈ کا، اور آپ نے لمبی لمبی لمٹس دے رکھی تھی، آپ ساری ختم کر دیا آپ نے وہ سارا، اور اچانک لوگوں سے کہا کہ پیسے ادا کرو۔ انہوں نے کہا جی آپ کی طرف ہمارے یہ نکلتے ہیں، سیٹل کرو ہم سے۔ انہوں نے کہا یہ ہمارے گنڈے ہیں، ان سے بات کرو۔ بہت سے لوگ شکایت لے کر آئے کہ گنڈے جو ہیں کریڈٹ کارڈ پر 1000 $2,000 روپے پر دھمکیاں یوں دے رہے ہیں جیسے کہ کوئی بہت بڑا جرم سرزد ہو گیا ہو کرنے والے کے ساتھ۔ یہ غالباً ایک خاصا ایک پریشان کن مرحلہ تھا جس سے ہم گزرے ہیں، اور امریکہ والے بھی گزرے ہیں۔ یہ آرٹیکل جی چلیے اس کو فی الحال چھوڑتے ہیں، 7% لائف اور رپورٹس، ٹھیک ہے۔ آج جی طاہر مسعود صاحب کا آرٹیکل ہے، شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشگوئیاں ہم سمجھا، یہ انہوں نے میرا کالم چرا لیا ہے، بالکل ہمارے بھائی نے میرا کالم چلا لیا۔ کون سا کالم بڑا یہ بتاتا ہوں میں، جو بھی میں نے لکھا نہیں۔ ہوا یہ کہ انہوں نے بھی اس رسالے کو پڑھا، مجھے بھی رسالہ وہ پہنچا، اور اس رسالے میں چونکہ شاہ نعمت اللہ ولی کی پیشین گوئیاں ان کے حالات لکھے ہوئے تھے، انہوں نے کوٹ کر دیا ہے، انہوں نے کچھ چھپایا تھوڑا ہے، کہ وہ باحث رسالہ چھپا ہے جو تحسین فراقی صاحب نے، اور وہاں نجیبہ عارف کا پورا مقالہ ہے، بڑا مزے کا ہے۔ اس میں ہمارے آج کے لوگوں کے کچھ واقعات ہیں، حالات ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں، سرفراز شاہ کیا کہتے ہیں، یا فلاں بہت پروفیسر رفیق اختر کیا کہتے ہیں، دوسرے کیوں لگتے ہیں۔ بالکل ایک لوگوں کا خیال ہے کہ اس ملک میں اتنے خرابیوں کے بعد اس خطے میں اسلام کی ایک غلبہ، ایک قوت پیدا ہوگی۔ انہوں نے سی ایم نعیم کے حوالے سے بھی، چودھری محمد نعیم پورا نام ان کا، یہ شکاگو یونیورسٹی میں ایک زمانے میں تھے، ان سے اس زمانے میں بڑا رابطہ رہا میرا،
اب مجھے اندازہ نہیں، امریکہ میں کسی یونیورسٹی میں ہے، ہمارے ڈاکٹر ممتاز احمد کے بہت دوست ہیں، اور جب پاکستان آتے تھے تو وہ عموماً اپنا ریفرنس یہ دیا کرتے تھے کہ معلوم کرنا تو اس سے معلوم کر لو، مجھے نہیں معلوم ہوتا تھا وہ کہاں، لیکن وہ انہوں نے اس پہ کہا کہ جب ایسے حالات پیدا ہوتے ہیں تو یہ پیشین گوئیاں عام ہوتی ہیں، ایسٹ پاکستان کے واقعات بھی عام ہوا، فلاں واقعہ بھی عام ہوا، لوگوں میں قوت، انگریزی میں بھی بہت سے لوگ ہیں جن کی نیپسڈوم ہیں، کچھ اور ہیں جن کی پیشین گوئیاں چلتی ہیں، نسلوں پر نسلیں چلتی ہیں اور بتاتے ہیں کہ کیا ہونے والا ہے، فلاں ہونے والا ہے. تو اس طرح کی پیشین گوئیاں جو ہیں وہ لوگوں کو بہت ساری باتیں جو ہیں وہ سمجھانے کے لیے، کرنے کے لیے بہت اب جی یہ ہارون رشید صاحب تو یہ کہتے ہیں کہ بھی طے کرو یار، جب وقت قیام آیا، یہ ناداں گر گئے سجدوں میں، جب وقت قیام آیا پارلیمنٹ کے پاس یہ آ گیا، تم طے کیوں نہیں کرتے کہ نیٹو کو سپلائی بحال کرنی ہے کہ نہیں کرنی، اس کا بھی تم فیصلہ تمہیں کرنا ہے. اور ان کی انکلینیشن یہی 2-3 دن سے ہے کہ لگتا ہے کہ فوج بھی یہی چاہتی ہے کہ یہ مسئلہ طے ہو، اور سپلائی تو ہم نے تو یہ کہتے ہیں نا ریئلزم دکھائیں، تو یہ ریئلزم پہ آ گئے ہیں آئیڈیلزم کی بجائے، اور کہتے ہیں کچھ اچھا لوٹ ماٹ کا نظام. یہ ناجی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ہم سیاستدانوں کو تو مطعون کرتے ہیں، لیکن اصل لوٹ مار تو یہ بیوروکریسی کرتی ہے اور تاجر طبقہ کرتا ہے. ان کو تو تھوڑا سا حصہ ملتا ہے بیچاروں کو. اچھا مجھے نہیں پتا تھا، تھوڑا سا ملتا ہونا کہ بیوروکریسی نے ہر زمانے میں لوٹا ہے اور ٹکا کے لوٹا ہے، انڈیا میں بھی لوٹا ہے. اس کیپٹلسٹ سسٹم کی خرابی یہی ہے کہ اس میں کرپشن ہے اور لوٹ مار کا بازار بھی ہے، اور وہ اسی طرح لوٹتے ہیں. جی ڈاکٹر صفدر محمود صاحب بھی یہ تو خیر پاکستان پہ ہمیشہ بہت عمدہ لکھتے ہیں، انہوں نے بہت سی باتیں لکھی ہیں جو بحثیں ابو الکلام آزاد وغیرہ کے حوالے سے اور کانگریس نواز علماء کے حوالے سے شروع ہوئی تھی، اور جس میں نے بھی حصہ ڈالا تھا. آج اس کا تذکرہ بھی کچھ انہوں نے کیا ہے. بہرحال جی کچھ لیتے ہیں، کوئی کالز موجود ہیں تو بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی ہیلو، میرا خیال آواز نہیں آ رہی کیا؟ جی آواز نہیں آ رہی جی، اور میں نے اس کو مختصر کیا، معذرت خواہ ہوں. اچھا جی یہ تو خیر میں دیکھ چکا، بیان کر چکا. جی آخر میں جی یہ میں ڈاکٹر صفدر محمود صاحب کا کر رہا تھا کہ انہوں نے کہ ہمارے 65 سال پہلے اس کو معجزہ قرار دیا گیا تھا پاکستان کے قیام کو. جہاں تک ایک کوٹ کیا، میرا خیال یہ آئن سٹیون کا ہے شاید، جہاں تک مجھے یاد تھا کہ عالمی تاریخ میں صرف چند حضرات نے تاریخ کا دھارا بدلا. نہیں، یہ والپورٹ کا ہے. صرف چند نے دنیا کا نقشہ بدلا. قومی ریاست کے قیام کا کریڈٹ بمشکل ہی کسی کو دیا جا سکتا ہے. محمد علی جناح قائد اعظم نے یک وقت تینوں کارنامے سر انجام دیے. اسٹینلے والپورٹ نے جناب پاکستان میں لکھا ہے، انہوں نے کہا کہ دنیا مانتی تھی کہ یہ معجزہ ہوا جنہوں نے لکھا ہے. آج لوگوں میں شک پیدا کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کوئی معجزہ نہیں تھا بلکہ غلطی تھی، کوئی بیوقوفی تھی جو ہم سے سرزد ہوئی، اور اس کا کفارہ تو ہم کیا ادا کریں گے، لیکن ان لوگوں کی عقل پر بھی سوچنا پڑتا ہے. اور پھر بہت سے لوگوں کو سر سید سے لے کر اقبال تک، جناح تک پھیلا ہوا ہے ہمارا جس جنگ آزادی کا پوری کہانی، اور اس میں ابو الکلام آزاد اور کانگریس نواز علماء کہاں کھڑے ہیں سب کو معلوم ہے. وہ کہیں نظر نہیں آتے، تاریخ کو پڑھ لیجئے گا، لیکن اچانک تاریخ کے اس کو نکال کے انہوں نے ان کو زندہ کرنے کو. وقت ختم ہو رہا ہے لیکن ایک کال موجود ہے، اب آواز سنائی دے دے. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی وحید بات کر رہا ہوں بھاؤ نگر سے. جی جناب. جی مجھے ایک سوال پوچھنا ہے میر صاحب کہ ہماری جو میں کسان ہوں جی، ہماری جو اجناس ہے اس کا ریٹ جو بڑھتا ہے وہ آٹے میں نمک کے برابر ہے. آپ دودھ کی مثال لے لیں، میں کسان پروڈیوسر ہوں، ملک پروڈیوسر ہوں، اس کے ریٹ تقریباً ایک ماہ میں 6 سے 7 روپے نیچے آ گئے، جبکہ اس کے اگینسٹ جو چل رہے ہیں ریٹ ڈیزل کا، پیٹرول کا، جو جتنی جو دوسری جو ہمیں خریدنی پڑتی ہیں ان کا ریٹ بہت زیادہ آئی چلائی ہے. تو یہ مجھے بتایا جائے کہ انفلیشن کا کون سا فارمولا لگا ہوا ہے کہ ہم جو کسانوں کے ساتھ اتنا ظلم کیا جا رہا ہے اس ملک میں، ہماری اجناس ان کا کوئی والی وارث نہیں ہے، کوئی اس کے علاوہ جو ہے. ٹھیک بات ہے جی، بہرحال وقت ختم ہو رہا ہے. یہ بالکل سیدھا سوال پوچھ رہے تھے کہ ہمارے ساتھ جو ظلم ہو رہا ہے، جو ریٹ جس طرح بڑھے، انفلیشن جس طرح بڑھ رہی ہے اور دوسری چیزوں کی، تو یہ یقیناً ان مسئلوں پہ گفتگو کرتے رہتے ہیں اور کرتے رہیں گے. بہرحال اجازت چاہتے ہیں. اللہ حافظ.